السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے اس ناول آج کی آگے کے ایپیسوڈ 16 کو، جسے ہم آج پڑھیں گے۔ تو وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہاں سے کرتے رہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔ تو ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج والے اس موسٹ رومانٹک سے ایپیسوڈ کو۔ واو، اتنی اچھی ایکٹنگ! ویسے آپ کو تو آسکر ملنا چاہیے۔ کیسے بیہیو کرتے ہیں، جیسے کل میں بھی مان گئی کہ شاید آپ نے واقعی میں ڈرنک کی ہو، لیکن رات کو کیا؟ رات کو تو آپ نہ باہر سے آئے تھے اور نہ ہی آپ نے کچھ پیا تھا۔ پورے ہوش و حواس میں مجھے درد دیا، یہ سگریٹ لگا کر مجھے بلیک میل کیا، میرے ساتھ زبردستی کی۔ دانیہ جو کہ آپ سے باہر ہوئے اب اپنے صبر کے پیمانے کو ٹوٹتا دیکھ چیخ رہی تھی۔ دانی، میں نے تمہیں درد دیا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں مر سکتا ہوں لیکن تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاتھ کی بات دانیہ کی تنزیہ ہنسی کا باعث بنی۔ وہ تالی بجاتی، واقعی میں آپ مجھے اتنی ہی بڑی والی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ نہیں، اب کہہ دے کہ کل رات کو وہ آپ تھے ہی نہیں، آپ کو کوئی جڑوا تھا، یا پھر آپ پر سایہ ہو گیا، کیونکہ اس صاف بات سے مکرنے سے تو بہتر ہے۔ یہ بات دانیہ مذاق بنانے لگی۔ دانیہ، مجھے واقعی میں نہیں پتا رات کو کیا ہوا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ہاتھ جو کہ رونے لگا تھا۔ کشف کے گزر جانے کے بعد اب تیسری مرتبہ وہ ہاتھ کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، وہ بھی یوں۔ واقعی میں آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ کیسے؟ آپ نے مجھے یہاں قید رکھنے کے لیے روہم اور بھائی کو مارنے کی دھمکی دی۔ دانیہ مسلسل بولے جا رہی تھی، جسے سنے ہاتھ کانوں پر ہاتھ رکھتا۔ پلیز اسٹاپ دس، آئی کانٹ ڈو دس۔ میں کیسے دانی کو درد دے سکتا ہوں؟ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتا وہ وہی بات دہرانے لگا جس کی تکلیف اسے سب سے زیادہ ہوئی تھی۔ دانیہ خاموش ہو گئی، لیکن ہاتھ کیا کر رہا ہے، کیا ہے اس کے لیے، سمجھ پانا مشکل تھا۔ آخر وہ پیچھے کی جانب جائے ایک ہی سیکنڈ میں برے طریقے سے ہاتھ کو دیوار پر مار گیا، جسے دیکھ دانیہ بھی خوف سے اچھل گئی۔ انہی ہاتھوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی میں یہ ہاتھ ہی توڑ دوں گا۔ ایسے کیسے کر سکتا ہوں میں؟ 2-3 مرتبہ بے حد بے دردی کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا۔ دیکھ دانیہ اس کے قریب آتی، بس کرے میرے سامنے یہ ناٹک کرنا۔ تب کون سا شیطان آپ پر سوار ہو جاتا ہے جو آپ تب ایسے کرتے ہیں، اور صبح یہ ڈرامہ۔ دانیہ کے ہاتھ کو روکنے پر ہاتھ اس کی طرف دیکھتا۔ دانیہ، آئی سویر، مجھے قسم سے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں تو یہ تک بھی بھول چکا ہوں کہ کیسے میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ بلیو می، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کشف کے جانے کے بعد اور تمہارے میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے نہیں پتا ہوتا کہ رات کو کہاں ہوتا ہوں، بس لگتا ہے کہ میں سو چکا ہوں۔ ہاتھ جو کہ اپنی سچویشن دانیہ کو بتا رہا تھا۔ دانیہ جسے ہاتھ کی ہر بات جھوٹی لگ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ تو بالکل ہوش و حواس میں ہوتا ہے، تو پھر یہ ایسے کیوں بول رہا ہے؟ پھر بھی اگر میں نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو مجھے۔ دانیہ کے آگے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا ہاتھوں کو جوڑے معافی مانگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دانیہ کچھ کہتی باہر دروازے پر دستک ہوئی، جسے سن دانیہ باہر کی طرف چلی گئی۔ دروازے کو کھولے وہ اپنے سامنے زمزم اور ذوحان کو دیکھ حیران رہ گئی کہ وہ اتنی صبح یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ دانیہ، کیسے ہو؟ زمزم خوشی سے زور سے اسے گلے لگا گئی، اور ذوحان بھی کیسے ہو تم پوچھنے لگا۔ ہاتھ بھی اپنی حالت کو سدھارے باہر نکلتا دانیہ اور زمزم اور ذوحان کے پاس دیکھ، تم لوگ کب آئے؟ وہ بھی اتنی صبح؟ خیریت؟ ہاتھ کی آواز کو سنے ذوحان آگے بڑھتا گلے لگے، بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس وہ دانیہ کی یاد آ رہی تھی۔ آپ نے تو ہمارے گھر کی رونق کو ہم سے چھین لیا ہے، اب گھر ویران سا لگتا ہے۔
پلیز بیٹھو نا یار، اور بتاؤ کیا کھاؤ گے، بلکہ کیا پیو گے؟ کافی بنا کر لاؤں؟ جانتا ہوں کہ تم سب کو میرے ہاتھ کی بنی کافی کتنی پسند ہے۔ ہاں بھائی، لیکن آپ کیوں بنائیں گے؟ یہ ہے نا لڑکیاں جا کر بنائیں، ویسے بھی ایسے کام مردوں پر تھوڑی نہ جچتے ہیں۔ ذہان کی بات پر زمزم اس کی بازوں پر مارے، بدتمیز کیسے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ لڑکے ہی بناؤ گے۔ ہاتھ بھائی اس نکمے کو بھی لے کر جائیں، اسے بھی تو کچھ آ جائے تاکہ تھوڑا اس کی بیوی کا بھی بھلا ہو جائے۔ زمزم کی بات پر ہاتھ بھی ہنستے ہوئے ایک نظر دانیہ پر ڈالے، جو کہ بالکل سنجیدہ اور خاموش تھی۔ چلو ذہان بھائی، پنگا لے لیا تم نے، گرلز سے اب بھگتنا تو پڑے گا ہی۔ کیا یار بھائی، اچھا ٹھیک ہے، کہے ذہان ہاتھ کے ساتھ کچن کی طرف چلا گیا، اور زمزم دانیہ کو چپ دیکھ، کیا ہوا دانی؟ آر یو آلرائٹ؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ منہ دکھائی پر کیا ملا، اور سب کچھ ہو گیا ہے نا تمہارے اور ہاتھ بھائی کے درمیان؟ زمزم جو کہ دانیہ کو تنگ کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زمزم، تم سے ایک سوال پوچھوں؟ دانیہ بولو بھی، اس میں اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ زمزم، ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان خود بہت کچھ کر جائے لیکن کچھ دیر بعد سب بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے۔ دانیہ نے سیدھا وہی بات پوچھ لی۔ دانیہ کیا ہوا؟ تم اس بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ زمزم حیران ہوئے دانیہ کے سوال پر۔ زمزم بس وہ مووی میں دیکھا اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں، ابھی فی الحال وہ کسی کو بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ دانی اس بارے میں زیادہ تو نہیں، لیکن ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کئی مرتبہ مرڈر کرنے کے بعد بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے سمجھ لو کہ اس میں دو روپ آ جاتے ہیں، ایک نارمل اور دوسرا بالکل ولن جیسا، جس میں وہ برے کام کرتا ہے لیکن پھر نارمل روم میں آنے کے بعد وہ سب بھولا ہوتا ہے، اسے خود یہ تک بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کوئی ولن بھی رہتا ہے۔ زمزم کی بات دانیہ کو شوک کرنے کا باعث بنی۔ دانی کیا ہوا؟ تم کیوں شوکڈ ہو رہی ہو؟ دانیہ کے چہرے کے حواس کو اڑے دیکھ وہ اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں زمزم، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ پوائنٹ پر آ گئی۔ یار اب مجھے کیا پتا، ہاں لیکن میرا لاجک تو یہی کہتا ہے کہ وہی علاج ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور ایسے مریضوں کو تو اٹینشن اور محبت ہی کافی ہوگی، کیونکہ ٹینشن لینے پر ہی وہ ولن بنتے ہیں۔ زمزم جو کہ خود کسی کی محبت میں گرفتار تھی، ہر بات میں محبت کو ہی لے آتی۔ دانی کیا ہوا؟ تو کس سوچ میں پڑ گئی؟ اپنے بارے میں بتا کہ کیا کرتی ہے سارا دن، اور ہاتھ بھائی کیا کرتے ہیں، اور ابھی تک گلو ملو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یار مجھے دیکھ، چھپ کر نکاح کیا ہم نے، لیکن پھر بھی اپنی محبت کو حق دے دیا سب کرنے کو، اور اب اس کی نشانی میرے پیٹ میں بھی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ زمزم سب بہتر ہوگا، لیکن تم یہاں پر کیوں آئی؟ موم نے بھیجا ہے نا تمہیں؟ دانیہ کے سوال پر زمزم وہیں پر ہی اکڑے، نہیں میں خود آئی ہوں، آنٹی نے کیوں بھیجنا، بس تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے آ گئی۔ زمزم جس کا جھوٹ ہمیشہ سے دانیہ پکڑ لیا کرتی تھی، آج بھی وہی ہوا۔ جھوٹ مت بولو، اور جا کر ان سے کہہ دینا ان کی بیٹی صحیح ہے، زندہ ہے، ویسے انہیں کیا پرواہ میں جیوں یا مروں، وہ تو خوش رہے، اپنی ضد کو پورا جو کر لیا انہوں نے۔ نانی ایسے کیوں کہہ رہی ہو، بھلا ہی چاہا انہوں نے تمہارا، وہ روہم دیکھو پاگل ہو چکا ہے، باہر کل گنڈا گردی کر کے آیا، نشہ تک کل کیا ہوا تھا۔ واٹ؟ دانیہ چونک گئی۔ ہاں سچ میں، لیکن تم دھیان سے رہو، وہ تو ڈرامہ کرے گا ہی، بس اپنی موم کو نہ منا سکا۔ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے، تبھی ہاتھ اور ذہان کافی کے 4 کپ کو لیے آ گئے۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا کافی پی رہا تھا دانیہ، جو کہ ہاتھ کا بات کرنا اس کا رویہ بالکل نارمل، اسے زمزم کی بات پہ یقین ہونے لگا کہ شاید
ہاتھ بھی اسی بیماری میں لاحق ہو چکا ہے۔ کافی پینے کے بعد سہان وہاں سے جانے کی بات کرنے لگا، جسے سنہان نے ناشتہ کرنے کی بات کہی، لیکن کام ہے کہ وہ زمزم کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ہادی نے باہر تک چھوڑتا واپس گھر کے اندر داخل ہوا تو دانیہ کپس کو اٹھائے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ جسے دیکھا تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ دانیہ تم کیوں کر رہی ہو؟ کپس کو وہ خود پکڑنے لگا، لیکن دانیہ اس کے ہاتھ کا ٹچ محسوس کرتی خوف سے گہری کی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ شرمندہ سا ہوئے ہاتھ بھی پیچھے ہاتھ کرتا، سوری لیکن تم کیوں کر رہی ہو کام؟ میں ہوں نا۔ ہاتھ کی بات پر دانیہ اٹس اوکے، اپنے گھر کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کہتی وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ لیکن ہاتھ کھڑا اس بات پر غور کیے ہنسنے لگا کہ یہ کیا دانیہ خود ایسی بات کہہ رہی ہے۔ دانیہ جو کہ کچن میں پہنچتی ایک نظر باہر کی جانب جھانکا، جہاں پر ہاتھ کھڑا مسکرانے میں مصروف تھا، جسے دیکھ دانیہ غم زدہ ہوتی۔ ہاتھ واقعی میں ایسے ہو چکے ہیں، اس کے اندر واقعی میں دو روپ آتے ہیں، ایک اچھا تو دوسرا برا۔ شاید ہمیشہ سے یہ اکیلے رہ رہ کر اور ہمارے فیملی ممبرز کی خود غرضی کو دیکھ دیکھ کر وہ ایسا ہو گیا۔ اسے دکھ سے زیادہ ترس آ رہا تھا کہ ہاتھ کے ساتھ واقعی میں غلط ہو رہا ہے۔ یہ تو شروعات ہے، اگر علاج نہ ہوا تو ہاتھ تو مکمل طور پر پاگل ہو جائے گا۔ لیکن علاج میں کیسے کروں؟ زمزم نے تو کہا محبت اور کیا، لیکن میں کیسے محبت سے علاج کروں، جبکہ ہم میں کون سا محبت ہے، مجبوری کا رشتہ ہے ہم دونوں کا۔ دانیہ فکر مند ہو رہی تھی کہ کیسے وہ علاج کرے ہاتھ کا، لیکن آنکھوں کو بند کیے وہ پختہ ارادہ کرتی، بس جو بھی چاہیے میں ہاتھ کو ٹھیک کر کے ہی رہوں گی۔ اور محبت ایک ہی تو نہیں ہوتی، ہم میں پہلے بھی تو دوستی والی محبت تھی، تو اب بھی اسی محبت کے سہارے میں ہاتھ کو ٹھیک کر دوں گی، کیونکہ کشف کا ان کی زندگی سے جانے کے صدمے کے باعث ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ آخر دانیہ کیسے ہاتھ کو اس موقع پر اکیلے چھوڑ سکتی تھی، جبکہ سب سے زیادہ ضرورت اسے محبت کی تھی۔ اگر اس پر اس نے ہاتھ کو اکیلا چھوڑ دیا تو اس میں اور اس کی فیملی میں فرق ہی کیا رہے گا؟ انہیں کی بدولت تو یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اس نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کا بھی ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سبھی ہاتھ کو پاگل کہیں۔ اور اس کے ڈیڈ ہاشم نے تو ایک سیکنڈ بھی دانیہ کو وہاں پر نہیں رہنے دینا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہاتھ اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے۔ پختہ فیصلہ کیے دانیہ کچن سے باہر آئے اور ہاتھ سے کیا ناشتہ کھائیں گے آپ؟ میں بناتی ہوں، آپ بتا دیں۔ دانیہ کے یوں پیار سے الفاظات کو سنے ہاتھ مسکراتے ہوئے، دانیہ نو، تم کیوں کرو گی؟ میں ہوں نا، میں بنا تو تم بیٹھو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔